جسے پہننے کے بعد سطر نظر نہیں آتے تھے، انسان ننگا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک خاص قسم کا لباس ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو عطا کیا تھا۔ اب نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز واپس لی وہ یہ لباس ہی تھا۔ ہر جنتی، یہ جنتیوں کا لباس اترنے سے پہلے دونوں جنت میں نور کی طرح سے رہ رہے تھے۔ ہر جنتی جنت میں ایک خاص لباس کے اندر رہے گا، جس میں نہ تو وہ ننگا ہوگا، نہ اسے پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہ لباس پہنا دیا۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ہی وہ لباس اترتا ہے، انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ نعمت چھن گئی، اور اس کے چھننے کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اب اس سے پہلے کہ وہ اس نافرمانی سے توبہ کریں، انہیں اپنا تن ڈھانپنے کی فکر ہوئی، اور دونوں کو سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اب ننگے ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ تو درختوں کے پتے انہوں نے توڑے اور اس سے اپنا جسم ڈھانپا۔ ان آیات ربانی سے ایک اور بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نافرمانی دونوں سے ہوئی ہے، مگر شیطان کا وسوسہ، شیطان نے جو بات چیت کی وہ حضرت آدم سے کی تھی۔ غلطی دونوں سے ہوئی ہے، مگر شیطان کا پھسلانا، بہکانا، قرآن مجید یہ کہتا ہے اس نے دونوں کو پھسلا دیا، مگر بات اس کی ثابت ہوتی ہے کہ اس نے حضرت آدم سے کی۔ جنت کی دونوں سے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ ساتھ واپس لے لی۔ رتبہ، مسکن، لباس سب چھن گیا۔ ان نعمتوں کو پھر سے پانے سے پہلے ان دونوں کو اپنے رب کو منانے کی فکر تھی۔ اب حضرت حوا اور حضرت آدم کو یہ تڑپ، یہ خواہش، یہ فکر، یہ غم نہیں تھا کہ ہم سے یہ نعمتیں، یہ رتبہ چھن گیا ہے۔ انہیں سب سے زیادہ یہ غم تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو کیسے منانا ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ مذاہب، کچھ قومیں عورت کو، خاص طور سے دنیا کی پہلی عورت کو، حضرت حوا کو پیدائشی گنہگار مانتی ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شیطان نے حضرت حوا کو پھسلایا تھا، شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا تھا، اور حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت آدم نے اپنے رب کو جب تک منا نہ لیا، اس وقت تک انہیں سکون نہ آیا، اس وقت تک انہوں نے اور کچھ کرنا پسند نہ کیا۔ اس کی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 38۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور توبہ کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان مندرجہ بالا آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدم کو دنیا میں سزا کے طور سے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کی توبہ قبول کی گئی۔ انہیں ایک خلیفہ، ایک نائب، ایک مصلح، ایک ہادی اور زمین پر کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے سے پہلے ہی جب فرشتوں سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ تو یہ کوئی سزا تو نہ ہوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبہ اور مقام دے کر پہلے سے ہی یہ طے تھا کہ انہیں اپنا نائب زمین پر بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وعدے کے مطابق زمین پر بھیجا، اور ایک وعدہ کیا کہ دیکھو میں مسلسل ہدایت بھیجتا رہوں گا، اور زمین کی تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ بھیجا، اور ان دونوں کی ملاقات عرفات میں ہوئی۔ یوں عرفات میدان العدل بھی ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں آپس میں بھی ملا دیا۔ سب سے پہلی عبادت جو حضرت آدم اور حضرت حوا نے کی وہ استغفار تھی، توبہ تھی۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے بارگاہ الہی سے عزت پانے کے بعد عبادت کے لیے انہوں نے ایک گھر کی تعمیر کی، اور وہ گھر بیت اللہ ہے۔ اس گھر کو حضرت آدم اور حضرت حوا نے حضرت جبریل کی مدد سے بنایا۔ کعبہ کے نام سے یہ گھر جانا جاتا ہے۔
یہ حضرت جبریل نے عین اس جگہ پہ بنوایا زمین پر جو اوپر بالکل اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المعمور کے نام سے آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت حوا سے قربت کا حکم دیا تاکہ نسل انسانی پیدا ہو سکے اور انسان کی آبادی کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ بائبل کے مطابق حضرت حوا کے ایک وقت میں 2 عدد بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ وہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی کہلاتے تھے۔ پھر دوسرے وقت جو لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے ان کی پہلے وقت کی لڑکی اور لڑکا سے نکاح ہو جاتا تھا اور وہ ان کا جوڑا بن جاتے تھے۔ گویا اللہ کا حکم کچھ یوں تھا کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے دوسرے وقت میں پیدا ہونے والوں سے رشتہ قائم کر سکتے تھے۔ اللہ کا قانون اور حکم یہی تھا کہ دنیا کو آباد کیا جائے اور آدم اور حوا کی اولاد ان سے ہدایت لے کر دور دراز کے علاقوں میں جائیں اور جو جہاں جہاں بھی جائے اولاد کا سلسلہ جاری رکھے اور اس اولاد کو راہ ہدایت پر بھی لائے، اور یہ سکھانا بھی والدین کی ذمہ داری تب سے ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 27 سے 31 تک ہے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ 27 سے 31 تک ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں لڑائی ہوئی، پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے ان دونوں نے آپس میں حسد، رشک، غم و غصہ، اشتعال اور نفرت کا اظہار کیا۔ بڑھتے 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 قتل تک نوبت جا پہنچی، اور حضرت حوا اور حضرت آدم کے سامنے ہی یہ تمام برائیاں، حسد، رشک، غم و غصہ، اشتعال، نفرت اور قتل، ان کے سامنے ہی یہ سب جرم ہونے لگے۔ اس طرح سے زمین پر پہلا قتل، پہلی موت اور پہلی بار مردہ دفن کرنا کا طریقہ بھی رائج ہوا۔ حضرت حوا اور حضرت آدم اس قتل پر بہت پشیمان اور شرمندہ تھے اور بیت اللہ کا طواف کر کر کے دوبارہ استغفار کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ ضرور ہماری تربیت میں ضرور ہم ہی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پچھتا کر توبہ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی مانگنے پر دوبارہ معاف کر کے پھر ایک رتبہ عطا فرمایا۔ ان کی عبادت، ان کا استغفار اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم کو ایک صالح بیٹا عطا فرمایا، جو صحیح معنوں میں جن کی پوری طرح سے شکل بھی، مزاج بھی، عادتیں بھی حضرت آدم سے ملتی ہوئی تھیں، اور یہ حضرت آدم کے اصلی وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ اور عزت انہیں عطا فرمائی کہ ان کی نسل میں ہی تمام انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت حوا کی قبر جدہ میں ہے۔ جدہ اصل میں جادہ اور جدہ ان 2 الفاظ سے ہے۔ جدہ دادی کو کہتے ہیں، اور حضرت حوا کی وجہ سے ان کو دادی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وجہ سے جدہ کا نام یہ ہے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ وہ راستہ ہے۔ دنیا میں جب جب بھی عورتوں کی کوئی بات ہوگی یا ابتدائے آفرینش سے عورتوں کی ذات پر جب بھی کبھی تحقیق ہوگی تو کوئی بھی ہو دنیا کا، وہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام پہلے لائے گا۔ جیسے تمام مرد بنی آدم ہیں، اسی طرح تمام عورتیں بنات حوا ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی پڑھا لکھا شخص جب بھی کبھی تحقیق کرے گا، مردوں کے اوپر بات کرے گا تو وہ تمام مردوں کو بنی آدم، اور عورتوں پر بات کرے گا تو تمام عورتوں کو بنات حوا کہلائے گا۔ ضرور حضرت حوا کا نام ہمیں یاد رکھنا ہے۔ وہ ہم سب کی اماں ہیں۔ وہ اس دھرتی کی پیدا ہونے والی ہر عورت، ہر مرد کی ماں ہے۔ بالکل ویسے ہی اس دھرتی پر پیدا ہونے والے ہر مرد، ہر عورت کے باپ حضرت آدم ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پہلے پہل جو عمل بھی کوئی کرتا ہے، اچھا ہو یا برا، اب اگر وہ صدقہ جاریہ ہے اگر اچھا ہے، اور وہ برا ہے تو وہ گناہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے ہم میں سے جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا اجر ملے گا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو ماں اور باپ ہونے کی حیثیت سے اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح سے ہم میں سے اگر کوئی غلط کام کرے گا تو جیسے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے برے اعمال پہ دکھ ہوگا، اسی طرح سے حضرت حوا اور حضرت آدم کو ہمارے برے اعمال پہ دکھ ہوگا، جیسے انہیں حابیل اور قابیل اپنے بیٹے کے
اپنے بیٹے کے قتل کرنے پہ اور مقتول بیٹے کے اس پر وہ شرمندہ ہو کہ انہوں نے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا وعدہ نہ کر دیا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شیس علیہ السلام عطا نہیں کر دیے، ایک صالح بیٹا نہیں دے دیا، وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے کہ نہ جانے ہماری تربیت میں کوئی خامی تھی کہ ہمارے بیٹوں میں آپس میں جھگڑا ہوا اور یہ سب ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔